عید عقیقی اور حکمی کی بات کی ہے تو میں ایک لطیف بات اگر اجازت دیں تو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے شہید حقیقتاً جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور حکماً مردہ ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہیں وہ حقیقتاً بھی زندہ ہوتے ہیں اور حکماً بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نے کہا غسل نہیں دیں گے، لیکن ان پر جنازہ پڑھا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں وراثت تقسیم ہوگی، اور اسی طریقے سے اس کی بیوی ہے تو 4 ماہ 10 دن بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی شان انبیاء کی اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ حقیقتاً بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ حکماً بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے بعد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی پاک نے جب یہ بات کی کہ وراثت ملنی چاہیے تو بتایا گیا کہ النبی لا یرث ولا یورث، کیونکہ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکماً بھی زندہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج نے بھی کوئی نکاح نہیں کیا، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ شہید ساری امتیں جس درجے پر مرضی پہنچ جائیں، انبیاء کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اور انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کہیں نہیں ہو سکتی۔ چلیں جی آج کا بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بات کی ہے جی حضرت، تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ کی جو زندگی کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے، وہ برزخی زندگی، اس زندگی کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، بس ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ ہُم مَيِّتُونَ، سمجھے آپ بھی مرنے والے، یہ نہیں کوئی مرنا۔ قرآن مجید صاف ہے، افَإِن مَاتَ أَوْ انقلبتُ عَلَىٰ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتُ عَلَىٰ أَعْقَابِكَ، اللہ کے رسول اگر مر گئے یا ان کو قتل کر کے تم دین چھوڑ دو گے، تو یہ حقیقت ہے برزخی زندگی، اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو ہمیں بتا دیا گیا بس ہم وہ کہہ یہ کہ حقیقتاً یہ ہے، یہ نہیں، یہ اپنی طرف سے یہ اس میں گزارش، آپ بزرگ آدمی ہیں، گزارش یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا، آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم حضور کے پاس آ جاؤ، وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں، تم بھی استغفار کرو۔ تو پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ آیت نبی علیہ السلام کے ظاہر کے ساتھ خاص ہے؟ قرآن تو صبح قیامت تک کے لیے ہے، تو کیا روضہ رسول پر جو لوگ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام ان کے استغاثہ کو نہیں سنتے؟ یہ تو مطلب بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ ابھی اب تک ایسا نہیں ہوا، ہم سوالات جوابات کا سلسلہ، اور اسے کہ یار استغفر لی، قبر کو مخاطب کر کے، ایسا کہیں بھی نہیں ہو زندگی میں تھا آپ کی، جب آپ کی زندگی دنیا حیات نہیں، ہم تو صحیح آپ کو حدیث پیش کرتے ہیں، دیکھیے حدیث پیش کرتے ہیں حضرت مولا علی کر، دیکھیں فیصل بھائی ہم کو یہ اختلاف، اس میں چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی یہ اختلاف نہیں ہے، ہم محبت سے بات کر رہے ہیں، ان کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جب ہم جا کر روضہ رسول پر سلام پیش کرتے ہیں تو کیا الفاظ ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، باقاعدہ خطاب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ آقا ہماری بات سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، تو اسی لیے مفتی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، حیات برزخی، وہ بھی عام شہداء سے بہت بڑھ کر ہے اور اس کا درجہ ہے۔ وہ حدیث آپ سے، وہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ جب تو سلام کرتے میں سنتا ہوں، اللہ یرد اللہ علیہ روحی، میری اللہ روح میری واپس کر دے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بس اتنا ہے جتنا نبی کی بتا دیا، ہمیں اس تک رہنا چاہیے، اپنی طرف سے آگے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے تو اضافہ نہیں کر رہے، قرآن کہتا ہے کی زندگی، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ پروفیسر صاحب قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک اس میں اشارہ ہے اور یہ مفہوم مبصر کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کو جب ہم سب سمجھتے ہیں تو ہم قرآن کو علوم کے ساتھ سمجھتے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ اے نبی، یہ جو رسولوں کی انجمن آپ کے سامنے ہے، تو رسولوں کی انجمن حضور کے سامنے رہی نا، اور نبی علیہ السلام نے ان کی امامت بھی کی، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں، اور حضور کی بابت تو جتنی عشق اور محبت کی بات کی جائے وہ کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن بات یہاں پہ ہو گئی، تو چونکہ رمضان کی ٹرانسمیشن، آپ کو پتہ ہے یہ بھی اختلاف ہے، لڑتے نہیں ہیں ہم لوگ، نہیں ہاں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ والی دے دو۔ پورا سال انتظار تھا مجھے، اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا، لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان،
रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।